أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بہت وقت کا خیال رکھتے ہوئے بخاری صاحب کے بعد تو مجھے آنا ہی نہیں تھا. میں نے کہا بخاری صاحب نے مجلس کو پورا کر دیا ہے، اب میں ان کا چھوٹا بھائی کیسے جرت کرتا ہوں کہ یہاں آ کر بیٹھ جائے. اسی لیے میں نے جو ہے اپنے خطبے کو بہت ہی مختصر کر لیا، لمبا چوڑا نہیں کیا. مجھے احترام ہے. تو اسی طرح سے آپ عزیزان گرامی، آپ تو جو ہے ہمارے سروں کی تاج ہو. مولانا صاحب اسی طرح سے انہوں نے بہت اچھی طرح سے خدمت جو ہے مجلس پڑھی ہے بڑی اچھی طریقے سے. سو ہارٹیڈلی وی آر تھینکفل ٹو یو آل. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. مختصر طور پر جو آیا مبارکہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، ورس نمبر 33. اور اس میں اتفاق یہ ہے کہ جو سورہ ہے وہ بھی 33 ہے نمبر کا ہے، اور جو آیت ہے یہ بھی 33. تو ضرور کوئی راز ہوگا پڑھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ میں نے ارادہ کیا اہل بیت کہ آپ کو پاک اور پاکیزہ کر دے. جتنا پاک اور پاکیزہ کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا میں کر سکوں. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی قدرت ہے، آلمائٹی اللہ ہے، بہت پاورفل ہے. فرماتے ہیں اتنا پاک کر دوں کہ جتنا پاک کرنے کا حق ہے. پروردگار تو ہی جانتا ہے کہ یہ پاک کرنے کا حق جو ہے وہ کیا ہے. کوئی اور کہتا تو ہم سوال کرتے. وہ یہاں اب جب یہ آیا تو ایک سوال جو ہے بحیثیت کے طالب علم جو ہے ہم کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار جو گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. اور ڈیپلی میں آج کل بخاری صاحب نے بہت بیان کیا ہے، اور جو بڑے بخاری صاحب تھے ان کے تذکرہ ہو گیا ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ میرے والد مرحوم جو ہیں وہ کمپیریٹو سیکس کی، یعنی یہ جو آپ کے فرقے ہیں نا بہت سارے، اس کے بہت اچھے طالب علم تھے. مطلب کیسے کہ وہ جہاں بھی یعنی مان لو چندی مر سے لے کر بخاری صاحب جانتے ہیں یہ پنگوڑ یہ پنجاب یہ سنگوڑ یہ جنگی مینڈر وہاں پینچ تک جہاں بھی ختم ہوتا تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بغیر ختم ہی نہیں ہوتا تھا. وہاں جب ختم ہوتا ہے جو یہ سلسلہ ہوتا ہے اہل سنت میں ختم کا، اس میں مختلف قسم کے علماء آتے ہیں. حنفی علماء بھی ہوتے ہیں، وہابی علماء بھی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، سلفی ہوتے ہیں. وہاں مسئلہ اٹھاتے ہیں. تو یہ مسئلہ اٹھایا انہوں نے کہا اہل بیت یعنی گھر والے. عالم نے بولا اہل بیت وہ کیا ہوتے ہیں؟ گھر والے. تو پیغمبر کے گھر والوں میں جو ہے بیویاں بھی ہیں، یہ ان کے لیے آیات ہے. والد صاحب آئے
واپس آئے تو آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت غور کیا، کتنے دن تک جو ہے کیا غور، اور اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ انہوں نے ایجاد کیا یہاں پر، یہ کہ میں جتنا اس سورہ احزاب کی آیات کو پڑھتا ہوں تو بیویوں کے لیے امہات المومنین کے لیے جو آیتیں پہلی آئی ہیں ان میں ضمیر کنہ ہے، عربی جاننے والے بہت اچھی سے وہ کنہ کنہ، یہ جو بہت ساری عورتیں ہوں نا آپ کے مخاطب میں ہوں، جیسے آپ کہیں گے مرد ہوں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن بہت ساری عورتیں اگر ہوں کہ السلام علیکم، عرب اس طرح سے کہتی ہے، یعنی تم سب پر میرا سلام ہو۔ تو کنہ the word کنہ is fixed for the female، یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے کنہ، کم نہیں بولا جاتا، کم فیمیل کے لیے بولا نہیں جاتا ہے، عربی قاعدہ ہے، اور بہت باادب لوگ ہیں ان کا لٹریچر ہے، اسلام سے پہلے ان کا لٹریچر تھا، ایک تہذیب کی سیویلائزیشن تھا، عربی سیویلائزیشن، ان میں فصیح بلیغ لوگ ہوتے تھے، ان کا طریقہ۔ اور مجھے only I found one difference، اس میں ایک ڈفرنس مجھے مل رہا ہے، that وہ ہے ضمیر، اس کو بولتے ہیں ضمیر، ضمیر جو ہے ضمیر انگلش گرامر میں ہم کہتے ہیں پرونون، تو اس کو عربی گرامر میں بولتے ہیں پرونون کو ہم ضمیر، کہ ضمیر کنہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی سیاق میں کیا ہو رہا ہے، ضمیر کنہ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر بیچ میں آتا ہے ضمیر کم، ضمیر کم، کم وہاں بولی جاتی ہے، عرب وہاں بولتے جہاں مرد زیادہ ہوں وہاں بولتے ہیں کیا، کم، السلام علیکم ایسے بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بعد کی آیات کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر آتی ہے کیا چیز، تو پھر کنہ آتا ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، اگر تم جو ہے نبی پاک کو تنگ کرو گی تو تمہیں جو ہے طلاق دے کر تم سے بہتر بیویاں بھی نبی پاک کو میں دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے جاتا ہے، تو آپ باہر مت جاؤ اس طرح سے اپنی میک اپ کر کے باہر مت جاؤ، کرن فی بیوتکن، یو اسٹے ان یور ہوم، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، شرمدار عورتوں کا نبی زادیوں کا گھر تک پڑتا ہے، آپ کو نہیں چاہیے کیا بازاروں میں پھرنا ادھر ادھر، اور دیکھو جب چلا کرو نا، اگر باہر ضرورت کے لیے جانا پڑے عورت جا سکتی ہے، لیکن اپنے بوٹ کی ایڑی کو زمین پر ٹھک ٹھک سے نہ مارنا، کہ وہ نہ محرم بیٹھا ہوا آپ کو ایک گنا ہو گیا ٹھک ٹھک، یہ ٹھک ٹھک نہیں، اس کا مطلب اللہ از نوئنگ ہمارے ہارٹ کا، ہمارے دلوں کا، انسان کے دلوں کا، یہ ساری چیزیں گھر میں تھی، میں نے مان لیجیے ابھی تو مسلمان ہو کر یہ لوگ آئے ہیں، ابھی پوری طریقے سے اسلامی کلچر کو اڈیپٹ نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ روکتا ہے یہ ٹھک ٹھک، یہ منڈی والے کہتے ہیں ٹھک ٹھک کیا اس طرح ٹھک ٹھک کیا کرتے، ٹھک ٹھک کیا کرتے، نہیں یہ مت کرو، ایسا مت کرو، اور پولائٹلی اور عزت دار طریقے سے، نبی کریم کا گھر ہے، یہ نبی پاک کا گھر ہے، اس گھر میں اگر آپ آئے، آگے آئے تھے میں اگر چاہوں، اللہ تعالیٰ چاہتا فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تم سے بہتر بیویاں دے دوں، کچھ کنواریاں بھی ہوں گی، کچھ سیبہ بھی ہوں گی، کچھ مومنہ بھی ہوں گی، وہ آپ کو خندق کا جنگ مت یاد آ رہا ہے کہ کل میں علم دوں گا اس کو جو رجل ہوگا، جو کیا ہوگا، یہاں پر کیا حکم آ گیا، جو مومنہ ہوگی، کیا ہوگی، مومنہ ہوگی، جو مسلمہ ہوں گی، آیت قرآن میں تو حدیث پڑھ نہیں رہا ہوں، یہ قرآن میں آ گیا کہ میں کیا کروں گا، جناب میں آپ کو بول رہا ہوں یہ قرآن میں ہے، یہ ہے قرآن کے اندر ہے نا، یہ مومنہ دے دوں گا۔ آپ نے تو جنگ خیبر اور خندق کو خوب پڑھا ہے، وہاں کہا ہے کہ میں علم دوں گا، رجل یعنی مرد کو، بعد میں آپ خسرت کر کے کہتے تو ان سے پہلے کیا تھا، تو مرد کو کس کو دے دوں گا، علم کہاں دے دوں گا میں، مرد کیا بولا جائے، وہ مسلمہ ہوگی،
صائمات ہوں گی، عابدات ہوں گی، روزیدار ہوں گی، یہ ایسی ہوں گی ایسی ہوں گی. یعنی یو ڈونٹ کنسیڈر that you are the only ways of the prophet. پیغمبر کی ایسی آپ بیویوں میں تو تم سب سے بہتر ہو. جیسے بڑے منسٹر ہوتے ہیں نا، بڑا وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے جموں کشمیر کا فرسٹ لیڈی ہے، یہ جو ہے مثلا انڈیا کا فرسٹ لیڈی ہے، یہ فلاں ملک کا فرسٹ لیڈی. یہ فرسٹ لیڈی یہاں نہیں چلتا ہے، یہ نبی پاک کے گھر میں عبادت کرنا ہے، ذکر خدا کرنا ہے، روزہ داری رکھنا ہے، قرآن کو اس طرح پیش کرنا ہے جس طرح آیتیں اتری ہوں، تاکہ دوسری آیتیں کہیں جب نبی کی بیویاں ایسی ہیں ہمیں شرم آتی ہے. ہمیں کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے. ہم سے وہ بھی اپنا گنگٹ جو ہے نیچے کر لیں گی، چلتے وہ بھی کہیں گے نبی پاک کی بیویاں جو ہے چلتے وقت جو ہے چھک چھک زمین پر نہیں مار رہی ہیں، ہم بھی پولائٹلی چلیں گے تاکہ دکانوں پر بیٹھے ہوئے نامحرموں کو پتہ نہ چلے کہ کون جا وہ بھی یہاں تک. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہے ضمیر کم، یہاں پر ہے ضمیر کم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں سب لوگ سبحان اللہ. آپ نے ایک ہی گھر میں بیویوں کو نہیں رکھا تھا. آپ سنتے ہو نا ویڈیو کو کہتے ہیں فلانے کی اتنی بیویاں ہیں، تو وہ ایک ہی گھر میں نہ ایک ہی گھر میں علیحدہ علیحدہ کمرے ہیں. کمرے کیا ہیں؟ کمرے کو بولتے ہیں حجرا. یہ اس بیوی کا حجرا، یہ اس کا بھی، اور عربی میں کہتے ہیں بیت. اچھا بیت کی اگر جمع بناؤ گے آپ بنتا ہے بیوت، اور آیت میں لفظ بیوت نہیں آیا ہے. آیت میں لفظ بیت، بیت کہتے ہیں سنگولر، گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ سنگولر، یعنی یہ بیت ہے سنگولر. اگر بیوت ہوتا، ہم کہتے ہیں نبی پاک کی 11 بیویاں تھیں یا 9 بیویاں تھیں، تو جو ہے ان کے بیوت ہوتا، لفظ بیوت. میں نے کہا اور کیا دوں گا؟ آپ نے کہا تیسری چیز جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں آیا مبارکہ میں، یہاں پر لفظ ہے انما، اور یہ انما عربی گرامر میں حصر کا معنی دیتا ہے. اب حصر کہتے ہیں دیوار. حصر کہتے ہیں کس کو؟ دیوار کو، یعنی حصار. آپ کہتے ہیں مکان کی گرد گرد کیا لگ گیا؟ حصار لگ گیا، دیوار لگ گیا تھی. کوئی اندر آ نہیں سکتا ہے، اندر کا کوئی باہر جا نہیں سکتا ہے. یقیناً آئے گا بھی دروازے سے اور جائے گا بھی دروازے سے. فات البیوت، قرآن کہتا ہے فات البیوت من ابوابها، اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ. اپنے گھروں میں کہاں سے آؤ؟ دروازے سے. باندھ کر مت آ جاؤ، اوپر سے مت چھلانگ مت مار کے آ جاؤ. یہ ادب ہے. فرمایا یہ کلمہ حصر گرامر میں یہ کہتا ہے جو پچھلے سیاق ہے آیات کا، اس کا کوئی ٹچ اس میں نہیں ہے، آگے والے میں حکم نہیں ہے. اس آیت کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو جو باقی آیات ہیں ان کو اس کو کہتے ہیں سیاق. پہلی آیتوں کو کہتے ہیں سباق. نہ سباق کا ٹچ ہے اس میں، نہ سیاق کا اور نہ سباق کا. یعنی پہلی آیات بھی ڈیفرنٹ ہے اور آنے والی آیات بھی ڈیفرنٹ ہے. وہ ناٹ میچنگ ود دس ورڈ، کیونکہ یہاں پر ضمیر کن آیا ہے، وہاں ضمیر کن آیا ہے. تو کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ یہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ بیویوں کے لیے آیت صلوات پڑھے محمد. اب یہاں پر منصور صاحب کو یہ کہہ سکتا ہے، یہ چکا تفسیر رائے کیا کرتا ہے، یہ تفسیر رائے کرتا ہے، یعنی اپنا خیالات کا اظہار کرتا ہے. اب یہاں کتاب مرشدی سے کبھی آپ دیکھیں، کبھی بخاری صاحب دیکھیں، کتابیں ہیں صحیح ستا ہے، صاف ستا ہے. جو والد صاحب نے الٹا ورڈ کے مطلب آپ لگے گا کہ ان کا علاج کرنا پڑے گا کہ کس سے مطالعہ کیا. تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ غدیر خم کے بعد مولانا صاحب نے پڑھا غدیر خم کے بارے میں، جہاں اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام.
اور بہت اچھا پڑھا، بہترین پڑھا کہ جتنے بھی وہ کیا تھا اس کا اونٹوں کا وہ اوپر پجاوے تھے تو وہ تسبیح دی چابیوں سے، تو وہ جو ہے رکھ لیے یہاں اوپر بیٹھ کے کہ کوئی جا کیا بات کی ہے، واقعی بہت اچھی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد غدیر خون کے بعد ہر روز صبح کے وقت صحیح ترمذی، ابو داؤد اور موجب طبرانی اندر ہے، ان میں یہ مشترکہ حدیث ہے۔ اور علامہ البانی، یہ علامہ البانی کون جس کا ہم نے نام لیا، یہ سعودی عرب مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، علم حدیث علم رجال کے بہت ماہر ہیں، جو اسٹڈی کیا ہے انہوں نے مجلدات میں کون سی حدیث صحیح ہے، کس کے راوی صحیح ہے اور کس حدیث کے راوی صحیح نہیں ہے، اور باانصاف آدمی ہے۔ اس نے کہا ہے اس حدیث کے بارے میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ بالکل سندن صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں بڑا قوم کا آدمی نکلے گا کتنے لوگ صاف ہو جائیں گے، اگر ایک مولانا ہی نکلے گا صاف ہو جائیں گے 10-12، لیکن ایک بڑا آدمی جب نکلے گا اس سے بھی تو صاحب اقتدار تو کتنے ہو جائیں گے۔ تو امام امیر المومنین گھر سے نکلے تھے تو کتنے لوگ تھے، اور جب رسول خدا رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے ہوں گے کتنے لوگ شرف یاب ہوتے ہیں۔ ہم بھی جناب رسول خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے، چاہتے ہیں جا کر در جناب فاطمہ زہرا پر جو قلباب کرتے ہیں، آواز آتی ہے کیا؟ السلام علیکم یا اہل بیت، السلام علیکم یا اہل بیت، قرآن میں آیا نا یا اہل بیت۔ پھر آیت کی پر تلاوت کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ کیا پیاری آیت ہے، بہت ہی اچھی۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا، دروازے کو دیا دستک، کس کے دروازے کو؟ جناب فاطمہ۔ معلوم ہوا کہ وہ آیا مبارکہ جو سورہ احزاب میں ہے انما یرید اللہ، وہ اس بیت والوں کے لیے ہے، جناب فاطمہ زہرا اور ان کے بچوں کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے۔ کتنا اچھا عرفہ ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ رہے، ایک عرفہ رہے اور ایک یہ مولوی حضرات رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو عرفہ ہیں یہ اہل دل اور اہل درد ہوتے ہیں، اہل دل۔ تو جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں یہ سب اہل بیت کی نسل سے، سب سنی تھے، سب شیعہ تھے، سب کے سب شیعہ، سب کے سب۔ جیسے وہ اجمیر والوں نے کیا کہا، سرداد نداد دست در دست کے، مگر ماحول ایسا تھا کہ شیعہ کی بات کو جو بنی عباسی سنتے کیوں نہیں سنتے؟ بھائی اٹ واز اے پولیٹیکل ایشو، پولیٹیکل ریزن، یہ سیاسی مسئلہ تھا، کیونکہ اہل بیت کہتے تھے حکمرانی ہمارا حق ہے، حکمرانی ہمارا حق ہے، ہم آل رسول ہیں، بنی عباس کا حق نہیں۔ بنی عباس نے اتنے سادات کو قتل کیا، اتنے سادات کو قتل کیا، اور اللہ نے سادات کی نسل کو خوب پھیلایا، اتنا قتل کیا۔ کہتے ہیں دیواریں جو بنائی گئی تھی ان کے لیے، جیسے آج مسالہ بناتے ہو نسی موٹر ریت میں پانی لگاتے ہو، وہ کہتے تھے کہ ایک شہید کو لاؤ پکڑ کے، یہ بنی عباس کی طرف یہ ہے پولیٹیکل ریزن، ان کو ایک سیاسی وجہ تھی، اس لیے وہ کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے بہت۔ اور اسی طرح بنی امیہ کا بھی تھا، تو بہت سارے جو ہے سادات وہاں سے ہجرت کر کے آگے آئے،
تو پہنچے کہاں پر؟ انڈیا میں. یہ ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان کو جو ہے یہ منڈی والے کہتے ہیں بلائی لگو. واقعی یہ بہت اچھے ہیں. کیا انہوں نے اہل بیتوں کو کیا کیا؟ ان کو پناہ دیا. پناہ کیسے دیا؟ ان کے پیچھے پیچھے مسلم بن حجاج بھی آ رہا ہے فوج لے کر، اور کہاں گے سادات آئے یہاں پر قافلہ کہاں گیا؟ ہم نہیں جانتے سادات کو، مگر کچھ نورانی ہستیاں آئی، نورانی ہستیاں ہیں، بڑی عبادت گزار ہیں، بہت ذکر خدا کرتے ہیں، بہت نیکیاں کرتے ہیں. ہمیں بہت ان سے فائدہ ہو گیا ہے. ہاں ہمارے حوالے کرو، ان کو ہمارے حوالے کرو، نہیں تو اب تمہاری حکومت چھین لیں گے. ہاں ہم جنگ کریں گے مگر ان سادات کو آل رسول کو ہم حوالے نہیں کریں گے. کس نے کہا؟ کسی مسلمان نے نہیں کہا. اس وقت اسلام آیا ہی تھا. وہ تھے ہندو مہاراجا، ہندو راجا. اس لیے جہاں تک ہمیں یہ ہے اہل بیتوں سے بھی محبت ہے، ہمیں جو ہے یہاں کے ہندوؤں سے بھی محبت ہے. کیا؟ انہوں نے ہمارے تیر کو جگہ دی. سلوات پڑھے محمد. یہ ہے. اب موضوع جا رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ سادات جو وہاں سے آئے یہ سب اولیاء اللہ صاحب کرامت تھے. یہ کیا تھے؟ اولیاء اللہ اور صاحب کرامت تھے. جو ہے آپ دیکھیں کہ بہت ساری زیارتیں ہیں ان کی ہر جگہ پر، اور یہ آگے بڑھتے رہے. ذکر و اذکار میں ہمارے مرحوم بخاری صاحب کے جو والد صاحب جد تھے وہ بھی اسی لائن کے آدمی تھے، صاحب کرامت. ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. صلوات پڑھے محمد. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر آپ توجہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، پہنچتے ہیں در جناب فاطمہ زہرا. برابر 6 مہینے یعنی شہادت، جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی تو سلسلہ بند ہو گیا. برابر شہادت کی تاریخ تک جو ہے جناب رسول خدا آتے اس دروازے میں اور دق الباب کر کے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم اب مسئلہ یہ پیدا ہوا. اس کے بعد جو ہمارے بہت ڈیپلی تحقیق ہوئی ہے اس بارے میں. جو ہے ہمارے والد صاحب بہت محترم شخصیت تھے، وہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی نیک انسان. فرماتے کیا ہے کہ مجھے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں خطبات میں جاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ ماتم کرنا نہیں چاہیے، یہ ماتم کرنا نہیں چاہیے. لہذا ہم اس پر تحقیق کریں. کتابیں موجود ہے اندر. ہم پہنچے صحیح ابن ماجہ میں اور تاریخ کامل ابن اسیر میں آئے اور اسی طرح تاریخ تبری میں آئے. وہاں دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت عائشہ روایت کرتی، جناب حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں اس طرح سے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی تو ان کا سر اقدس میرے گود میں تھا. جب بیویاں آئیں بنی ہاشم کی اور مہاجر و انصار کے ہمارے گھر میں اور تمام امہات آئیں گھر کے اندر آئیں، ان سب نے سینہ کوبی شروع کیا. ان سب نے کیا شروع کیا؟ سینہ کوبی شروع کیا، یعنی سینے پر ہاتھ مار کے پیٹنا شروع کیا. تو بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بات ہے، تم مولوی لوگ زیادہ جانتے ہو یا رسول اللہ کے گھر سے حضرت عائشہ زیادہ جانتی ہیں؟ جناب آپ کیجیے ججمنٹ دیجیے یہاں پر. تو فرمایا کہ ماتم کرنا سنت ہے. ماتم کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. یہ ہوگا ایک بات. صلوات پڑھے محمد. پھر ایک مسئلہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں ختمات میں، کیونکہ کمپیریٹو اسٹڈی ہو رہی ہے ان کی، مختلف علماء بحث کرتے ہیں، شیعہ 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 کو ادھر کرو، شیعہ کو شیعہ بہت ہی، اگر کتا آئے گا اور 10 روٹیاں ہوگی ادھر سے
ایک روٹی کو کتا اٹھائے گا باقی کھا جاؤ، اگر شیعہ اٹھائے گا تو وہ جو ہے وہ سب پھینک لو، وہ سب کے سب پھینک دو۔ وہ بیچارے نے 2 کلو آٹا لایا تھا مشکل میں، وہ روٹی بنا کے رکھا تھا کہ اب کھائے گا، اس نے عزت سے ایک شیعہ پیر کو کہا اچھا چلو بسم اللہ، پہلے آپ ہاتھ لگاؤ، عقیدت تھا اس کو۔ مفتی نے فون کیا، ہو تم نے ایسا کیا ہے، یہ ساری روٹیاں پھینکو ہے؟ اس نے کہا روٹیاں نہیں پھینکیں گے مگر یہ تیرے مسلک کو ہم پھینک دیں۔ مولانا صاحب نے ریسرچ کیا اس پر کہ ورڈ شیعہ یہ when did it start؟ کوشچن ہے یہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے اور استادوں کے ٹیچرس کے لیے، when did the Shia sect start in Islam؟ کب یہ شروع ہو گیا ہے، کب شیعہ اسلام میں شروع ہو گیا؟ کہاں دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے پہلے قرآن میں، قرآن الٹتے 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 اتنی ہمت دار تھے، شبہ جاگ جاتے تھے، وہ اس کو ہم بولتے ہیں چمنی، جہاں پہاڑی زبان چمنی بولتے ہیں، چمنی کا تیل وہ بجھ جاتا تھا مگر وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ پہنچ گئے ایک جگہ پر، صبح کہنے الحمدللہ اللہ چاہے وائے اللہ مجھے دے دو، آج میں بہت خوش ہوں۔ کیا خوش ہے؟ آج مجھے سورہ صافات میں شیعہ کا آیت مل گیا ہے۔ کیا شیعہ بہت پاک مذہب ہے، بہت بلند مذہب ہے، یہ انبیاؤں کا مذہب ہے، یہ اللہ کے خاص و خاص لوگوں کا مذہب ہے۔ وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ جناب حضرت ابراہیم صاحب جس نے آپ نے آپ کو کیا بولا تھا، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، وہ کہتے ہیں میں شیعہ بھی ہوں۔ کیا ہوں؟ میں شیعہ مسلمان ہوں۔ پہلا the first Muslim is the first شیعہ۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کوئی بھی اس میں کوئی بھی عالم جو ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کے میننگ میں نہ اس میں۔ لیکن ہمیں افسوس کی بات ہے یہاں مدح ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مدح۔ لیکن ایک اور آیت ہے، دیکھو اس میں کیا کہا ہے۔ آپ کو سب کہتے ہیں اور یہ شیعہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں، اور یہ کیا سب کچھ کیا یار خدا بھی علی کو مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ علی کا۔ ہماری اذان سنو، ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں نا اذان میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں نیکسٹ ٹو رسول اللہ، اس کا نوکر ایک ہے، کیا ہے؟ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی بات ہے رسول اللہ کے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب جھوٹ بولا جا رہا ہے، شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور یہ کیسے بولا؟ اب سب سیاست مدار ہو، اور خاص طور ہمارے بخاری صاحب کی تو سیاست گھر کا کھلونا ہے۔ کیا ہے سیاست گھر کا؟ جب یہ رائیولٹی شروع ہوتی ہے نا تو فردر الیکشن آف ووٹس جو ہے کیا کرتے ہیں لوگ، اپنی دوسری پارٹی کو کیا کہیں گے، اور بہت کرپٹڈ ہے۔ پچھلی بار جو گرانٹ آئی تھی تم بیچارے غریب لوگوں کے لیے، اس نے کاغذ جھوٹے بنا کے مور لگا کے دے دیا تھا، وہ سارا پیسہ اس نے۔ اب شیعہ جو ہے یہ اپوزیشن تھا، اپوزیشن، اس لیے ہر جھوٹ جو ہے ان کے اوپر لگا ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ ایک اور چیز اس کا جواب دے دوں کہ یا علی مدد کہاں سے کہتے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ یہاں پر حضرت موسیٰ کا علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن کریم میں۔ حضرت موسیٰ وہ جب باہر نکلتے ہیں، جب گئے نا مارکیٹ میں باہر گئے، دیکھا دو لڑ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ھذا من شیعتہ، یہ ایک تو جناب موسیٰ کا شیعہ ہے۔ ایک کو بنایا شیعہ، دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ کا دشمن۔ وَھذا مِنْ عَدُوِّهِ، یہاں پر فیصل ججمنٹ دے دیا اللہ،
یہ قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے کوئی کہے گا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں بولے گا، یہ قرآن ہے، قرآن کو چیلنج نہیں ہے. بالکل حاصل من شیعتی، یہ ایک جو ہے. اچھا شیعہ کرتے کیا ہیں؟ استغاثہ کرتے ہیں. فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثہ کیا کرتا ہے؟ یا علی مدد کرنے والے، یا حسین مدد کرنے والے، یا رسول اللہ جو ہے مدد کرنے والے، یا جناب فاطمہ زہرا مدد کرنے والے، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو. وہ اس کو استغاثہ کہتے. کیا کہتے؟ مولوی ادھر سے فتویٰ دیتا ہے کیا؟ ہاں استغاثہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو نام لیتے ہو نا. ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر بنی امیہ کا لے لیں، یہ منڈی والے کہیں گے پرواہ چھونے کی. ٹھیک ہے، اچھا بنی امیہ کا نام اگر لے لیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا حسین کا نام لے لیں، نہیں یہ نام نہیں لینا ہے، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، آپ مشرک ہو، آپ مسلمان ہی. تو یہ پولیٹیکل چیزیں، اختلاف پولیٹیکل ہے، باقی حقیقت نہیں. اچھا یہاں آیت میں کیا ہے؟ فاستغاثہ الذی من شیعتی، جو شیعہ تھا نا وہ استغاثہ کر رہا تھا، یا موسیٰ ادرکنی، وہ یہ مار رہا ہے مجھے، یا موسیٰ ادرکنی، مشکل میں پھنس گیا، یا موسیٰ ادرکنی. اللہ نے انبیاءوں کو کرامتیں دی ہے، موسیٰ حاضر ہو جاتا ہے. اور اس زمانے میں اوائل امت ہے موسیٰ کا، موسیٰ کو پتا بھی نہیں کہ اس کے دست میں کتنی طاقت ہے. ایک تھپیڑ جو اس کو مارا وہ اڑ گیا وہاں سے، 2 کلومیٹر پر ڈیڈ باڈی وہاں پڑا ہوا. اللہ صلوات پڑھے محمد. تب معلوم ہوا یہ تو یہ نبیوں کا ہاتھ ید اللہ ہوتا ہے. نبیوں کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو شیعہ تھا وہ کہہ رہا تھا یا موسیٰ ادرکنی، یا موسیٰ مدد کرو میری، کیا کرو؟ مدد کرو. استغاثہ کر رہا تھا. تو استغاثہ جو ہے ان دا ہولی بک، قرآن میں موجود ہے، یہ کوئی روایت میں نے پڑھا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. اچھا اصل مسئلہ جو ہے اس پر آئے ہم. کیا یہ تھا؟ یہ جو میں نے مسئلہ آپ کو بیان کیا کہ باہر سے کیا ہوتا رہا، باہر سے اہل بیت علیہ السلام پر، اندر سے کیا مسائل ہوئے. اندر یہ ہوا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذوالعشیرہ کی، مولوی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، پہلا میسج ان کو دے دو. تو آیا پتہ نہیں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ لوگ لیٹ ہو جائیں گے تو میں جلدی کروں گا ختم، یہ انشاءاللہ معافی کہنا ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو کیا ہوا؟ پہلے ہی دن جو ہے جب اعلان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح سے اعلان کیا، خدا کی توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور پھر فرمایا جو شخص تم میں سے میری نصرت کرے گا. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ کا جملہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا، حل من ناصر، یہ وہاں کا جو تم میں سے میری نصرت کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا اخی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، میرے بعد وہ میرا خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا، میرے بعد میرا جانشین و خلیفہ ہوگا. اللہ پہلے ہی دن سے یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی. جناب رسول رحمت نے اندر کی بات کی، پھر زیادہ اٹیک مولا کائنات پر ہو گئی. اللہ
شخصیت کشی اس کو کہتے ہیں فارسی میں، شخصیت کشی کی گئی ہے مولا کائنات۔ یا ہمارے یہاں پر یہ تاج الدین صاحب سے ایک بات کر کے آئے تو یہ بڑے سخت قسم کے سخت مزاج وہ سنیے تو آئے تو کہیں گے اہل بیتوں پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہو ان کے دن اہل والد صاحب گئے تھے، وہ مل چکے ان سلئی والوں سے ہمارا ایک بہت کلوز جو ہے وہ ہے۔ اسی طرح سے پمروٹ والوں کے ساتھ یہ پمروٹ والے تو ہمارے یہ جدر مادر ہیں، کیونکہ ایک یہ حسن بخاری خاندان ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہاں پر جب یہ واپس آئے تو کہنے لگے یہ کیا ہوا، کیا ظلم ہے؟ کہا سب مسجدیں چمک رہی ہیں لیکن مسجد علی میں چراغ نہیں۔ یہ ابھی آل سعود کی بات، سب مسجدوں میں لائٹیں ہیں مگر مسجد علی میں چراغ نہیں۔ تو کیا کہا گیا دیکھیے کس طرح سے کہا کہ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے سعادت کا، یہ وہ خاندان بنی ہاشم کہ ایک سال قحط پڑ گیا پورے عرب میں۔ جناب بنی ہاشم مولا کائنات کے جو جد ہیں لوگوں کو وہ شام سے لے کر آگے، بہت پیسے والے تھے، شام سے لائے روٹیاں لے کر آئے، بہت سارے اونٹ ذبح کرتے ہو، کہتے سارے جتنے عرب والے تم ہو تم صبح بھی ناشتہ کرنے آؤ گھر پر ہمارے، دوپہر کو بھی آؤ اور شام کو بھی آؤ، کوئی پرواہ نہیں، اگر قید ہو گیا تو یہ سلسلہ ہم چلائیں گے اسی طرح۔ مولوی کہتا ہے حضرت علی یہ بہت غریب تھا، حضرت ابو طالب بہت غریب، اتنا والد صاحب کو برا لگا، انہوں نے کہا کہ بھائی غریب قوم کا سردار نہیں بن سکتا۔ دیکھتے ہیں یہ تو ایک ویزیبل چیز ہے، دیکھتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ سرداری حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ غریب ہے؟ کہتے ہیں یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے بہت قحط پڑا جب عرب میں تو جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچوں سے بات کیا، جناب عباس سے، جناب حمزہ سے، کہا ایسا ہو گیا ہے کہ جناب عقیل سے کہ یہ عیالدار ہیں حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ ہیں عیالدار، تو ایک ایک بچہ ہم لے لیتے ہیں، ایک ایک بچہ ان کا ہم لے لیتے ہیں۔ یہ بن گیا، رپورٹ بن گیا، آپ کے چوکی میں رپورٹ پڑ گئی کہ ایک ایک بچہ ہم لے لیتے ہیں۔ اچھا ان بچوں میں کتنا فاصلہ ہے پہلے بچے میں اور دوسرے میں؟ 10 سال کا فاصلہ ہے۔ اچھا تو بچے کتنے ہیں؟ کہا یہ تو 4 بچے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کم سے کم 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو کیا ہوا، کس طرح سے تقسیم کیا؟ کہا حضرت علی علیہ السلام کو تو لے گئے جناب رسول، وہ چھوٹے تھے لے گئے، ان سے بڑا جو تھا وہ 10 سال کا تھا تو اس کو جناب طالب لے کر چلے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور پھر اس سے بھی ایک بڑا تھا مان 20 سال کا، اس کو لے کر چلے گئے، عقیل لے کر چلے گئے۔ پھر اس سے بھی ایک بڑا تھا جو 30-40 سال کا بچہ تھا، اس کو بھی لے کر چلے گئے حمزہ۔ حمزہ کی عمر کیا ہے؟ 33 سال، تو بچے کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ یہ روایت تمہاری جھوٹی لگ رہی ہے، کیونکہ یہ پورا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خاندان بہت غریب تھا۔ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ خاندان بہت ہی غریب تھا۔ اللہ اگر یہ اشارہ کرے پتھر کو سونا ہو جائے، صلوات پڑھے بنی امیہ کے وہاں پر یہ دربار میں ایک حدیث گڑھی انہوں نے کہ حضرت علی کا قد چھوٹا تھا اور دوسروں کے قد لمبے تھے، تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ایسا ہوا یہ چل رہے تھے، بیچ میں رکھتے تھے حضرت علی کو، بہت پیارا تھا نا ان کو، اور یہ بڑے بڑے قد کے تھے اور یہ چھوٹے قد کا تھا، اور عربی میں کہتے ہیں لا نا لا، ادھر بھی لام آ گیا، پھر یہ جو ہے نا نون چھوٹا سا کہتے ہیں نا اوپر لام کر کے تو نون ایسے بناتے ہیں نا چھوٹا، پھر الف بناتے ہیں، لا نا بن گیا۔ اچھا ایسا بن گیا، ٹھیک ہے ہوگا، اب آپ نے کہا ہے تو ہوگا، شاید آپ
کسی دن تو آپ سچ بولتے ہوں گے، ویسے آج تک تو آپ نے کوئی سچ بولا نہیں ہے، کسی دن تو ہو سکتا ہے یہ والا سچا ہو. ہم وہ بس جو ہے یہ کہیں کہ پروبیبلی جو ہے اٹ میں بی ٹرو ہے، یہ بات سچی ہو. یہ جناب کہتے ہیں شب ہجرت میں، کہتے ہیں شب ہجرت میں جناب رسول خدا مولا کائنات سے بحکم اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کے مطابق کہا کہ ان کو بستر پر لٹا دو، کیونکہ ان کا قد اور آپ کا قد برابر. تو جب یہ دیکھیں گے کہ بستر پر جو ہے اس علی کو دیکھیں کو سونے کا طریقہ بھی ایک جیسا ہے اور یعنی چادر اوڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہی جیسا ہے اور کس طرح سوتے ہیں وہ بھی ایک ہی اس میچنگ. تو یہ ٹھیک ہے. تو آپ سو رہے ہیں، میں لمبی طریقے سے بیان نہیں کروں گا. میں نے تو آپ سے وعدہ کیا کہ میں جلدی آپ کو انشاءاللہ ابھی آپ کو کھانا نہیں کھایا. تو اب کیا ہو گیا کہ جو مارنے کے لیے آئے ہیں دہشت گرد وہ کون لوگ تھے؟ کہا وہ تو بہت یعنی اپنے فن میں استاد بہت ہی. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ کس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت استاد ہوتے ہیں، یہ اپنے ٹارگٹ کو خوب پہچانتے ہیں اور یہ ان کو غلطی نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے پہ. مگر یہاں پہ آئے گئے گھیراؤ کیا 40 خاندانوں کا پہلوان ہے. جب گھیراؤ کرتے ہیں نا اس گھر کا، جب گھیراؤ کہتے ہیں سو رہا میں نے نعتیں سنی ہے، بخاری صاحب نے بھی نعتیں. نبی جی کی گلیوں کے صدقے جائیں، جب نبی گزرتے تھے تو یہ خوشبو سے مہک اٹھتی. کیا ہوتا تھا جدھر نبی پاک جاتے تھے ادھر جو ہے یہ گلی کلچے کیا ہو جاتے. ارے بہت چالاک لوگ ہیں 40 لوگ، انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ سنا ہوگا کہ وہی ہے یا کوئی دوسرا ہے. کہا نہیں وہی ہے، اس میچنگ یہ وہی ہے، دوسرا ہو نہیں سکتا ہے، اس کی باہر تک خوشبو آ رہی ہے. اچھا آپ دیکھو ذرا کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے یہاں سویا ہوا؟ نہ قد بھی برابر. وہ کہتے ہیں محمد جب سوتا تھا تو اس سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، نور کی شعائیں نکلتی تھی، کرنیں نکلتی تھی، نورانی لائٹ، یعنی اس سے گاش نکلتی تھی، یعنی اس سے لائٹ نکلتی تھی نا. ہاں کہا تو ذرا اچھی طرح دیکھو یہاں کیا برابر وہ لائٹ ادھر سے بس ٹھیک ہے حملہ کیجیے. ارے ہمیں مارنا ہے صرف محمد کو، گھر والے روئیں گے، عزیز ہو جائے گی. اور اتنے ظالم بھی تھے، اتنے رحم دل بھی تھے، اور تم بچوں پر ظلم ہو جائے. پھر کیا کرنا تھا؟ صبح ہونے تو صبح مار دیں گے. صبح انہوں نے جمپ کیا، سب نے تو اندر آگے تلوار لے کر ادھر شیر خدا نے ملائی. اور محمد کہاں ہے؟ کیا بات ہے، شرم نہیں آتی؟ میرے حوالے کر کے گئے تھے کیا؟ یا علی تھوڑا آہستہ آہستہ، یہ بہت خطرناک ہے. اگر یہ خطرہ سمتی المی حیدر، کوئی پرواہ نہیں ہے. مجلس والو ہائے 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 مت فکر کرو، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا، میرے حوالے کیا تھا کہ پوچھئے. تو وہ بھاگ گئے کہ بھائی اب اس سے بحث کا وقت نہیں ہے، ادھر جائیں گے ادھر. یہ ہے توجہ کیجیے وہ جھوٹی روایت کہ ان کا قد بہت ہی چھوٹا تھا اور جو ہے باقی والوں کا زیادہ تھا. اور کہنے لگے کیا کہ جو چھوٹی قد والے ہوتے ہیں فتنہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین بھی ہوتا ہے نا بھائی جو چھوٹے قد والے ہوتے ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں، سماج ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، وہ جلدی ہی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. ان کو یہاں سے چڑھ کے اوپر نہیں آنا ہوتا ہے. کیا کہ جناب یہاں سے یہ کیا دینا ہے؟ ججمنٹ دینا ہوتا ہے.
تو پوری روایت جھوٹی، پوری کی پوری روایت جھوٹی. لہذا یہ مذہب حق وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت مظلوم دین ہے، دین اسلام ہے. اور شیعہ کی بنیاد قرآن کے نزول سے ہی ہے، قرآن میں اس کا ثبوت ہے. آج اس میں اس طرح سے آ گیا. یہ آج سورہ بینہ کی آیات نکلی جب ورس نمبر 8 اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ہیں ان صفات والے تمام انسانوں کے جنوں میں سے بہترین لوگ ہیں، بہت پسندیدہ اللہ کے لوگ ہیں. تو سب نے پوچھے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ علی اور اس کے شیعہ ہیں. سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد. لہذا عزیزان گرامی یہ شیعہ ہونا یہاں نہیں لکھنا چاہیے، دل میں. کہاں پر ہے؟ دل میں محبت رکھنا چاہیے، دل میں دل سے ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ اجر رسالت کی مزدوری نہیں چاہیے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا. یہ قرآن ہے. ہوگی محبت پر مگر مولوی بیان کر رہے تھے، جناب بیان فرما رہے تھے اس طرح سے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلا، مدینہ سے باہر آئے، لیکن ماحول ایسا بن چکا ہے. کون آیا مدد کے لیے؟ اگر آپ میں سے کوئی بڑا آدمی اگر اس کو جو ہے کوئی تھریٹ آ جائے تو آپ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے ہم خون دیں گے، پھر اس کے پہلے ہم ماریں گے، پھر اس کے بعد آئے گی. کوئی نہیں اٹھا امام حسین کو بچانے ڈیفینڈنگ کے لیے کوئی نہیں. بلکہ بہت سارے یہ بھی سوچتے تھے کہ پکڑ کے دے دو پیسہ مل رہا ہے لے، یہ بھی تاریخ میں ہے. جب دیکھا کوئی ناصر و مددگار نہیں کیوں نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کو یاد آیا اپنی ماں کا کہ میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ پہلو ٹوٹا ہوا. آج میں 18 سال کی مثلا بیٹی ہے رسول خدا کی 18 سال کی، اور پہلو ٹوٹا ہوا ہے اور کمر کو بلند نہیں کر سکتی ہے، لاٹھی کے سہارے جھکے ہوئے جا رہی ہے. مہاجر اور انصار کے دروازوں میں کہتی کیا تمہیں یاد نہیں میرا بابا نے کہا تھا من کنت مولاہ تو یہ مدینہ والے دروازہ بند کر کے اندر چلے. کوئی بیوی کی مدد کے لیے نہیں آیا. حسین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے نانا کی قبر پہ آئے اور اپنے جو ہے بھائی، اور یہ جانتے تھے کہ ان کی ماں کی قبر کیا ہے، کہاں ہے. عام لوگ جانتے نہیں تھے. اجازت مقبولی کے لیے آگے جب اجازت کے لیے آئے ہیں تو ان کو نیند آ گئی. وہاں پر نیند آئی، نیند میں جناب رسول رحمت آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ ان اللہ یراک یا حسین، میرے حسین، میرے حسین، ان اللہ یراک قتیلا. خدا چاہتا ہے دین بچ جائے گا اگر آپ بھی قتیل ہو جائیں. آپ کو مقتول دیکھنا چاہتا ہے، جاؤ جاؤ کربلا. امام حسین علیہ السلام کو پوچھے اور اپنا کاروان لیا. بہت سارے لوگ آئے، ان کو پتہ ہے یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے. یزید جیسے مقاصد کہہ رہے تھے کہ یزید بہت پلید انسان ہے، دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو یہ چھوڑنے والا بھی نہیں ہے، اس پہ شرم نہیں ہے، جناب رسول کے خدا کے بارے میں حیا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ جو ہے شہرہ سے مت جاؤ، آپ ہائی وے سے مت جاؤ، آپ جو ہے جنگلوں پہاڑوں سے چھپ کر چلے جاؤ. نا بنی ہاشم جب نکلتے ہیں دین خدا کے لیے نکلتے ہیں اور کبھی بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے پہاڑوں اور غاروں کا سہارا نہیں لیتے ہیں. اسی ہائی وے سے گزرتے ہوئے کئی دن تک یہ کاروان چلتا رہا اور یہ کاروان مدینہ میں پہنچا.
مان لیجیے مکہ میں گڑ گیا، مکہ میں پہلے پہنچ گیا، مکہ میں چلا گیا. جب مکہ میں پہنچ جاتا ہے یہ، تو اب یہاں پر بحث ہوتی ہے کہ لوگ یہاں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ، جیسے بخاری صاحب نے کہا جھوٹ، تمام جھوٹ ہے جھوٹ. تو وہ بولتے ہیں کہ وہاں مکہ میں مچھر کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اس لیے چلیں گے نا. مکہ جو ہے ماس میڈیا تھا. مکہ واز اے پلیس، از اے پلیس آف گیدریشن، جہاں دنیا کے ہر کونے سے حاجی آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام معصوم ہے، انہوں نے وہ انتخاب کیا، وہاں سے میرا میسج پوری جگہ پر پہنچا. تقریریں فرما رہے تھے اور وہ میسج پہنچے گا، خطبات دے رہے تھے. عزیزان گرامی، بس جب یزید نے شہادت کے لیے چاہا کہ ان کو گم سم کر کے مار دیا جائے، پتہ نہ لگے بنی امیہ نے مارا ہے یا کسی ڈاکو نے مارا ہے، حاجیوں کے دیش میں دے دیا ان کو خنجر اور بھیج دیا. معصوم وہ ہوتا ہے جب زمین پر نظر کرتا ہے تو تحت الثری تک اس کی نظر جاتی ہے، اور جب آسمان پر نظر کرتا ہے ملا اور ملائکہ کو عبادت کے حال میں دیکھتا ہے. معصوم کی نظر میں کوئی پردہ ہوتا نہیں ہے. معصوم نے فرمایا اٹھو زینب، قافلہ تیار کرتے ہیں. کہا میرے بھائی اٹھ گئے، اٹھ کے سب تیار ہو گئے، سب ہو گئے تیار، نکل پڑے. کہاں چلنا ہے؟ تو ہم جائیں گے کربلا. ہم جائیں گے، مختصر کروں گا میں یہاں پر، ہم آپ کریں کبھی ذہن سے لائن ندی پار کریں گے، کبھی کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بڑے صاف دل کا انسان بنی امیہ کا بھی ساتھ ساتھ کرنا، مگر وہ نہیں ملنا چاہتا ہے امام حسین. پروپیگنڈا ہے، جھوٹ بوٹ پھیلایا ہوا. امام حسین معصوم ہے، اس کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کے دل اس کا نورانی ہے، یہ کیوں نہیں ملتا ہے. آگے گئے، پانی ہے، اس کے بعد ریگستان ہے، مجبور ہو گئے وہاں ہی وہ